ایک چیز بتائیے، کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کی معرفت چاہیے کہ نہیں؟ ہے کوئی ایسی بات کہ آپ پہچانو نہ پہچان کرا دو، خود معرفت نہ ہو پھر تعریف؟ اسی لیے جب کوئی کسی کا تعارف کراتے ہیں تو ایسے کو کھڑا کرتے ہیں جس کو خود معرفت ہو، اور جس کی معرفت جتنی کامل ہوگی اس کی تعریف بھی اتنی ہی کامل ہوگی، اور معرفت اگر ناقص تو اسی حساب سے تعریف بھی۔ تو آپ سوچیں، جب تعریف کے لیے معرفت ضروری تو اب مشکل پڑ گئی کہ ہم اس کی تعریف کیسے کریں جس کی کما کبو معرفت نہ صدیق اکبر کو، نہ فاروق اعظم کو، نہ عثمان غنی کو، نہ علی مرتضیٰ کو، بلکہ ارشاد کا عموم تو کچھ اور بھی آگے لے جا رہا ہے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اب سوچئے، نبی کہہ رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، تو اب دوسروں نے پھر کیا پہچانا؟ حقیقت کو رب کے سوا۔ اس مقام پر میں عام طور سے کہتا ہوں ذرا رب کے سوا کی لسٹ بناؤ کہ رب کے سوا میں آتے کون کون، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، رب کے سوا میں آتے کون کون ہیں۔ حضرت جبریل رب کے سوا، حضرت میکائیل رب کے سوا، حضرت اسرافیل رب کے سوا، حضرت عزرائیل رب کے سوا، ملائکہ مقربین رب کے سوا، حاملین عرش رب کے سوا، حضرت آدم رب کے سوا، حضرت نوح رب کے سوا، حضرت ابراہیم رب کے سوا، حضرت خلیل رب کے سوا، حضرت کلیم رب کے سوا، حضرت مسیح رب کے سوا، صدیق اکبر رب کے سوا، فاروق اعظم رب کے سوا، عثمان غنی رب کے سوا، علی مرتضیٰ رب کے سوا، سلمان فارسی رب کے سوا، صہیب رومی رب کے سوا، صدیق اکبر رب کے سوا، خدیجۃ الکبریٰ رب کے سوا، عائشہ صدیقہ رب کے سوا، حضرات حسنین رب کے سوا، بلال حبشی رب کے سوا، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ اور پھر پڑھو، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ تو اب صاف ارشاد ہوا کہ میری حقیقت کو نہ جبرائیل پہچان سکے، نہ میکائیل پہچان سکے، نہ اسرافیل پہچان سکے، نہ اسرافیل نہ اسرائیل پہچان سکے، نہ حضرت آدم پہچان سکے، نہ حضرت ابراہیم پہچان سکے، نہ حضرت مسیح پہچان سکے، نہ حضرت کلیم پہچان سکے۔ اے صدیق اکبر تم محرم اسرار نبوی ضرور ہو، منبع علوم مصطفی ضرور ہو، مگر حقیقت محمدیہ، مگر حقیقت محمدیہ صدیق اکبر نہ پہچان سکے۔ جو ساتھ ساتھ تھے نہیں پہچانا، جو خلوت والے تھے انہوں نے بھی نہیں پہچانا، جو جلوت والے تھے انہوں نے نہیں پہچانا، اٹھتا بیٹھتا دیکھا نہیں پہچانا، سوتا جاگتا دیکھا نہیں پہچانا، چلتا پھرتا دیکھا نہیں پہچانا، کھاتا پیتا دیکھا نہیں پہچانا۔ تعجب کی بات ہے، جنہوں نے دیکھا نہیں پہچانا، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے حیرت کی بات ہے۔ ارے اس دور والوں نے نہیں پہچانا، اس دور والوں نے پہچان لیا، اس دور والوں نے پہچان لیا۔ ذرا صاحب خیال خود سے چلے جائیے، بلکہ صاحب پہچاننے کا بھی انداز ہوتا ہے، اگر پہچانتے تو اپنی طرح کہتے، اگر پہچانتے کبھی ایک مثال دے دو کہ صدیق اکبر نے رسول کو اپنی طرح کہا، فاروق اعظم نے رسول کو اپنی طرح کہا، علی مرتضیٰ نے رسول کو اپنی طرح کہا ہو،
عثمان غنی نے رسول کو اپنی طرح کہا ہو، کوئی مثال دے دو. سلمان فارسی نے رسول کو اپنی طرح کہا ہو، کوئی مثال دے دو. بلال حبشی نے اپنی طرح کہا. 1,24,000 صحابہ میں کسی صحابی کا نام لے لو جس نے رسول کو اپنی طرح کہا ہو، جس نے اپنی طرح رسول کو کہا ہو. ارے یہ اپنی طرح کس نے کہا؟ 1,24,000 والوں میں کسی نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ آپ کہیں گے کافروں نے کہا. اپنی طرح مانت باللہ بشر مثلنا، یہ بولی مومنین کی نہیں ہے، یہ کافروں کی بولی. یہ کافروں کی بولی ہے. سلاما علیک یا رسول اللہ. تو کہ یہ بولی کس کی ہے؟ یہ کافروں کی بولی ہے. رسول کو اپنی طرح کس نے کہا؟ کافروں نے کہا. تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم کافروں کی نقل کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اگر بولنا ہے تو وہ بولو جو صدیق اکبر بولے، جو فاروق اعظم بولے، جو عثمان غنی بولے. تم وہ بولی بولو جو مومنوں کی بولی ہو. کافروں کی بولی بول کر تمہیں کیا ترقی ملے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما ترضی بان تصلی علیہ. اور یہ بھی سمجھ لیجیے، جس آیت کریمہ کو ہر سائز کے لوگوں نے یاد کر رکھا ہے. یہ سائز ہے، چاہے کچھ نہ یاد ہو مگر یہ یاد ہے. کیا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما اے محبوب تم کہہ دو ان سے، ان کافروں سے. تمام تفسیروں کو اٹھا کر دکھاؤ، دیکھ لو کہ کم کے مخاطب کفار ہے، مومنین نہیں. سبحان اللہ، مومنین نہیں. ایک ان سے کہہ دو، صدیق اکبر سے کہہ دو. نہیں، ان سے نہیں. فاروق اعظم نہیں، ان سے بھی نہیں. ان سے نہیں، ان سے. سبحان اللہ، جو دامن میں آ گئے ہیں ان سے نہیں، جو باہر ہیں ان سے. تو کفار، کم کے مخاطب کون ہوئے؟ یہ کھلے ہوئے کفار. اس میں لطف کی بات یہ تھی کہ رسول سے کہا تھا یہ رسول تم کہو. ان سے کب کہا کہ یہ کر؟ بات جو کہی جا رہی ہے اے رسول تم کہو، یہ تو بکنے لگے. تم سے کب کہا تھا کہ تم کہو؟ رسول نے کس مصلحت سے کہا اس پر میں اگر چلا تو بات دور تک جائے گی. بس اتنا ہی ٹھہر کر سمجھ لو کہ رسول نے کافروں سے خطاب کیا. بات ختم ہو گئی. نام چاہیے، مولانا کی تلاش شروع، امام صاحب کی تلاش شروع، نام چاہیے. مگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نام اچھا ہو. اگر کوئی کہے کہ اپنے بچے کا نام ابلیس رکھ دو، رکھو گے؟ تو نام اچھا ہو، نام اچھا ہو. اور اچھا نام اس لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس نام کا اثر اس کی زندگی پر اس نام کا اثر ہو. اور واقعی دوستو یہ بچے کا حق ہے کہ جب پیدا ہو تو اس کا نام اچھا